السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے آپ اپنی اردو کی کتاب نکالیں، اس میں صفحہ نمبر 1 نظم حمد۔ اپنے 2 لیکچر میں ہم اس کی پڑھائی کر چکے ہیں، آپ کو تفصیل سے میں اس کی وضاحت بتا چکی ہوں کہ نظم حمد کے جو شاعر ہیں وہ طفیل ہوشیار پوری تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مطلع، مقطع، تخلص، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو تفصیل سے بتا چکی ہوں۔ آج ہم نظم حمد کی پڑھائی کریں گے اور پھر ایک ایک بند کی وضاحت میں آپ کو کراؤں گی۔ آپ کتاب کو غور سے دیکھیں۔ تیری خوشبو ہے لالا زاروں میں، تیرے انوار چاند تاروں میں، حسن بن کر تو مسکراتا ہے صبح کے نقرئی نظاروں میں، ہر گل تر میں ہے تیری رنگت، جلوہ گر ہے تو ہی بہاروں میں، تو وسیلہ ہے سب وسیلوں کا، تو سہارا ہے سب سہاروں میں، ذکر تیرا طیور کرتے ہیں سبززاروں میں، مرغزاروں میں، آپ اپنی مثال ہر شاہکار، اے خدا تیرے شاہکاروں میں۔ یقیناً اسٹوڈنٹس آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی تشریحات کی طرف جائیں گے۔ اس سے پہلے تھوڑا پھر میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹوڈنٹس، جو کسی بھی نظم کا جو پہلا شعر ہے اس کو مقطع کہتے ہیں، جو آخری شعر ہے وہ مطلع کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کرتا ہے۔ اور اس میں اسٹوڈنٹس ہم کافی الفاظ بھی ہوتے ہیں، جیسے لالا زاروں، تاروں، نظاروں، بہاروں، وسیلوں، سہاروں، مرغزاروں، شاہکاروں، یہ اس میں ہم کافی الفاظ ہیں۔ ہم آواز الفاظ بھی اس کو کہتے ہیں، جو بولنے میں ایک جیسے ہوں لیکن ان کے معنی الگ الگ ہوں۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا کہ پہلے شعر کے دونوں مصروں میں، جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تیری خوشبو ہے لالا زاروں میں، ایک مصرع یہ ہے تیرے انوار چاند تاروں میں، یہ 2 مصرے ہو گئے، تو دونوں مصروں کے آخر میں جو لفظ ہے میں، جو ایک جیسا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ردیف۔ اور پھر اس کے بعد ہر دوسرے شعر کے دوسرے مصرے میں، جیسے آپ اگر اس میں دیکھ رہے ہیں حسن بن کر تو مسکراتا ہے صبح کے نقرئی نظاروں میں، تو دوسرے شعر کے دوسرے مصرے میں، سمجھ آ گئی۔ اب ہم بند نمبر 1 کی تشریح کی طرف جائیں گے۔ اب آپ یہاں پر بند دیکھ رہے ہیں، میں اس کو دوبارہ دہرا دیتی ہوں۔ تیری خوشبو ہے لالا زاروں میں، تیرے انوار چاند تاروں میں، حسن بن کر تو مسکراتا ہے صبح کے نقرئی نظاروں میں۔ بچے، نقرئی جو ہے مراد چاندی جیسا، صبح کی جو روشنی ہوتی ہے۔ اب اس میں کیا ہے بچے کہ تیری خوشبو ہے لالا زاروں میں، کہ اے اللہ، اس بند میں شاعر اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، باغوں کی خوشبوؤں سے تیری بڑائی معلوم ہوتی ہے۔ بچے، بڑائی عظمت کو کہتے ہیں، بڑائی عظمت کو کہتے ہیں کہ اے اللہ، باغوں کی خوشبو جو ہے اس میں تیری ہی قدرت ہے، ہر جگہ پر تیری عظمت ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، کس طرح باغوں کی خوشبو سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی معلوم ہوتی ہے؟ کہ دیکھیں، آپ خود سوچیں، جب ایک بیج بویا جائے اور اس کو باقاعدگی سے پانی دینے کے بعد وہ مختلف پودوں کی صورت میں اگتے ہیں، کچھ پھولوں کی صورت میں بچے، اور کچھ جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بیج ایسے ہوتے ہیں جن سے سبزیاں نکلتی ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے لیکن اس سے مختلف اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہمارے پاس اور چاند تارے بھی تیری نور سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ چاند تارے، اسٹوڈنٹس آپ خود سوچیں، رات کا ٹائم جب ہوتا ہے تو آسمان پر جب تارے جگمگاتے ہیں، چمکتے ہیں، اور چاند کی جو روشنی ہوتی ہے تو وہ پورے جہاں کو
کیا کرتا ہے اسٹوڈنٹس؟ اس کو روشن کر دیتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جو روشنی ہے نا تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی معلوم کرتی ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے. جس طرح صبح کی یہ خوبصورتی تمہاری ہی پیدا کردہ ہے، تمہاری پیدا کردہ، اے اللہ صبح کی جو یہ خوبصورتی ہے، صبح کی جو روشنی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ صبح کی جو روشنی ہے تو وہ کس حوالے سے ہے؟ وہ سورج جب طلوع ہوتا ہے، جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے تو صبح کی روشنی جو ہے وہ ہر جگہ پھیل جاتی ہے. اور یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے. جیسے اس میں ہے نقرئی نظاروں میں کہ صبح کی جو روشنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتی ہے. اور انسان اس خوبصورتی کو دیکھ کر اس سوچ پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس خوبصورتی کا بنانے والا خود کتنا خوبصورت ہوگا. اب اسٹوڈنٹس آپ اس شعر کی طرف دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی شان بیان ہوئی ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کو دیکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے اور پھر وہ اس سوچ پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اے اللہ تو نے جو اتنی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں، ٹھیک ہے، اور اسٹوڈنٹس جب وہ اس سوچ پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ان خوبصورت چیزوں کا بنانے والا خود کتنا خوبصورت ہوگا، جب اس نے دنیا کی یہ خوبصورتی کتنی اچھے طریقے سے بنائی ہے تو وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا، اس کی ذات خود کتنی خوبصورت ہوگی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. میں دوبارہ اس کو ایک دفعہ دہرا دیتی ہوں. اس بند میں شاعر اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ باغوں کی خوشبوؤں سے تیری بڑائی معلوم ہوتی ہے اور چاند تارے بھی تیری نور سے روشنی حاصل کرتے ہیں. جس طرح صبح کی یہ خوبصورتی تمہاری ہی پیدا کردہ ہے اور انسان اس خوبصورتی کو دیکھ کر اس سوچ پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس خوبصورتی کا بنانے والا خود کتنا خوبصورت ہوگا. سمجھ آ گئی؟ چلیے اسٹوڈنٹس اب ہم بند نمبر 2 کی طرف جاتے ہیں. ہر گل تر میں ہے تیری رنگت، جلوہ گر ہے تو ہی بہاروں میں، تو وسیلہ ہے سب وسیلوں کا، تو سہارا ہے سب سہاروں میں. اب یہ دیکھیں بچے، اس میں اب شاعر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہر پھول کے رنگ میں تو ظاہر ہے. جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے بند میں بتایا کہ ظاہر ہے مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں نا بچے. اب ایک بیج آپ بوئیں تو اس سے مختلف قسم کے پھول نکلتے ہیں، تو کہہ رہے کہ ہر پھول کے رنگ میں اے اللہ تیری الگ ہی قدرت ظاہر ہے، اور بہار کے پھولوں میں تیرے جلوے آیا ہے ظاہر ہے. اور بہار کے دنوں میں اسٹوڈنٹس جو خوبصورت پھول نکلتے ہیں تو کہہ رہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت دکھائی دیتی ہے. اگر انسان سوچے تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے یہ خوبصورت اور خوشبودار پھول پیدا کیے ہیں. ظاہر ہے ایک اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ تو کوئی دوسرا نہیں ہے نا. ایک اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس کی یہ خوبصورت نعمتیں ہیں. دنیا کے جتنے بھی وسائل ہیں یہ سب تو نے ہی بنائے ہیں، اور انسان جن سہاروں پر کمر باندھتا ہے اصل میں ان سب وسیلوں اور سہاروں کی بنیاد تیری ہی ذات ہے. مطلب اسٹوڈنٹس کے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی ہمارا سہارا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان تمام وسیلوں کا سہارا ہے. اور ہمیں زندگی میں جتنی بھی مشکلات پیش آئیں ان سب کو آسانی کی طرف لے جانے والا اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزمائش میں ڈالا ہے تو اسی سے ہمیں اللہ تعالیٰ بھی نکالتا ہے. تو اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے. سمجھ آ گئی اسٹوڈنٹس آپ کو؟ اوکے اسٹوڈنٹس، اب آج تک ہم نے
یہ ہمارا تھا آج تک یہ تیسرا لیکچر. انشاءاللہ باقی لیکچر میں آپ کو پڑھاؤں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.